على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 15ویں پارے کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے اس کا تذکرہ کیا، لیکن آغاز عجیب لفظ سے کیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ آگے والا واقعہ ایسا تھا، توبہ نعوذ باللہ، جس کے بارے میں کافروں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ حضور کے زمانے کے کافروں نے کیا کہا؟ واقعہ معراج کا انکار کیا۔ اللہ تعالی نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تو کہا کہ وہ ذات تو چھوٹے سے چھوٹے عیب سے پاک ہے، جھوٹ جیسا بدترین عمل، توبہ نعوذ باللہ، جو کسی شریف انسان سے صادر نہیں ہوتا، وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ غلط بیانی کیوں کرے گا؟ اس لیے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمان اور پھر واپس اللہ جل جلالہ نے غیبی نظام کی سیر کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت کے ساتھ مکہ معظمہ میں واپس پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے جو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جسم اطہر کے ساتھ، اپنے جسم خام میں نہیں، میں نے ابھی چند دن پہلے جمعے کی کسی تقریر میں کہا تھا، خام میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر 20-22 دفعہ کروائی گئی ہے۔ واقعہ یہ معراج جو ہے، جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ جل جلالہ نے، چونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور واقعہ معراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ باقی سارے نبیوں کو تو غیبی نظام جو دکھایا گیا وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے بذریعہ وحی بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام کا خود مشاہدہ کروایا، خود بھائی کیا کروایا؟ اس لیے انا ارسلناک شاہدہ، شاہد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ غیبی نظام جو ہے، جنت، جہنم، پلسرات اور وہاں عملوں کا تلنا، یہ ساری تفصیلات جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چشمدید گواہ ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے یہ جو 15ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے، یہودیوں کی بربادی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود جو ہے یہ ہمیشہ اللہ کی زمین پر نجس اور ناپاک ہی رہا ہے۔ یہودی ہمیشہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ بدامنی پیدا کرنے والا یہودی رہا ہے۔ آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی، ظاہر ہے اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ صرف آج سے نہیں، یہ جیسے سنا ہے پرانے لوگوں سے، اس کا پتہ نہیں کہ خنزیر جو ہے نا، اس کی ایک بدبو ہے خاص قسم کی، یہ جہاں بھی رہتا ہے، پرانے ذمہ داروں سے سنا ہے کہ اس کی سمیل اور بدبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں خنزیر رہتے ہیں۔ یہ بالکل زمین پر سب سے بدبودار جو مخلوق ہے وہ یہودی ہے، یہ جہاں رہتا ہے امن کو برباد کرتا ہے۔ ذرا آپ ایک تھوڑی سی ایک مثال لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، یہودیوں کو مانوس کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اتنی وسعت ظرفی دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر 17-18 مہینے نماز جو پڑھی، بھائی کدھر؟
بیت المقدس کی طرف پڑھی کہ نہیں؟ تاکہ یہودیوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا اور تمہارا دین ایک ہے، اور باقی سارے نبیوں کا دین تو ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہودی جو ہے ایک بال کے برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل ان کے ساتھ یہ کیا، دفاعی معاہدہ کر لیا کہ دیکھو ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم دفاعی معاہدہ کر لیتے، نہ میں تمہارے خلاف کسی کی مدد کروں گا، نہ تم میرے خلاف کسی کی مدد کرنا۔ اگر یہودیوں تم پر کوئی حملہ کرے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم کیا کرنا۔ اس کے باوجود جب غزوہ خندق ہوا تو اندر سے خباثت، عہد شکنی کس نے کی؟ یہودیوں نے کی۔ اللہ کے نبی کو ایک قبیلے کو نکالنا پڑا، پھر دوسرے کو نکالنا پڑا مدینہ سے، پھر تیسرے کو نکالنا، ایک کو تو قتل کرنا پڑا۔ ان کا ایک قبیلہ جو ہے وہ تو سارا کا سارا اس کی سازشوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا۔ آگے سورہ احزاب آ رہی ہے، وہاں اس یہودی قبیلے کی تفصیل آئے گی۔ اور دو قبیلے جو تھے وہ مدینہ منورہ سے نکال دیے، وہ خیبر چلے گئے، پھر بھی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر غزوہ خیبر پر ان پر پھر حملہ کرنا پڑا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ ایسا نجس اور ناپاک ہے۔ خیبر پر حملہ کر کے اللہ کے نبی نے ان کی طاقت کو توڑا، پھر باز نہیں آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو تنگ آ کر ان بغیرتوں کو، بدبختوں کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا، اس سے نکال دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ خنزیر ہے، جہاں جائے گا اس سے تعفن پھیلے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ حضرات میں سے ہم جتنے اس وقت موجود ہیں اس صدی کے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً ایک صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے امن کی بربادی کے پیچھے بھائی کون ہے؟ یہودی ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور امریکہ ہے۔ امریکہ میں چہرہ آگے کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے جو پالیسی ساز ہیں وہ سارے کون ہیں؟ وہ یہودی ہے۔ تو یہود اسی لیے بھائی جو دجال ہوگا کن میں سے ہوگا؟ کن میں سے ہوگا؟ یہودیوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان بدبختوں کے شر کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے بھیجیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ قیامت تک زمین پر جتنی جنگیں برپا ہونی ہے ان کے پیچھے بھائی کون ہے؟ پیچھے پاک انڈیا کا جو جنگ ہوئی اس کے پیچھے بھی انڈیا کو بھڑکانے والا کون تھا؟ اسرائیل تھا۔ انڈیا کو بھڑکانے والا اسرائیل تھا، وہ پھر یہودی ہے، دم دبا کے بھی بڑی جلدی بھاگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اپنی زمین کو محفوظ رکھے۔ بہرحال قرآن کریم نے یہاں بھی ان کی بربادی کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو وہ حقیقت میں اپنے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ دیکھنے میں وہ دوسرے کی مدد ہے، حقیقت میں اس کا پھل تمہاری ہی جھولی میں آئے گا۔ رمضان میں دیکھنے میں ایک مسلمان زکوٰۃ کے ذریعے دوسرے کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کر رہا ہے، اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اپنے اللہ سے اپنی برکتیں سمیٹ رہا ہے۔ نیکی میں دیکھنے کے اعتبار سے تو مدد ہو رہی ہوتی ہے کس کی؟ دوسرے کی، لیکن حقیقت میں اس کا پھل کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ خود نیکی کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان یہ سبق یاد کر لے تو پھر کوئی مسلمان کسی دوسرے کے ساتھ احسان اور مہربانی کر کے احسان نہ جتلائے، چونکہ ہم دوسرے کے ساتھ جو بھی احسان کرتے ہیں اس کی برکتیں خود نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ نے سیدھا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ قرآن کریم نے اس کے بعد ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی آخرت کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وہ کوشش کرے۔ بھائی وہ کیا کرے؟ کوشش کرے، اسباب اختیار کرے
اور جب اسباب اختیار کر لیں گے اللہ تعالیٰ اول تو منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اگر منزل تک نہ بھی پہنچے جو بندہ صحیح اسباب اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اسی پر اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ ہم بھائی اسباب اختیار نہیں کرتے۔ دیکھو ہم رات کو سوئے، الارم لگایا، نیت کی سحری میں اٹھنے کی، تہجد پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ نے سحری میں اٹھا بھی دیا، اور بھائی میری بات سمجھ رہے؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلی، وہ الارم لگا کے پوری نیت کر کے سویا، آنکھ نہ کھلی، بھائی اس کو پھر بھی اجر ملے گا کہ نہیں؟ اس کو پھر بھی اجر ملے گا۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے اپنی طرف سے کوشش کرنی، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہمارا کام ہے کوشش کرے۔ اللہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش کرنا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک حکم یہ دیا ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ماں باپ کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ عربی میں ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا سب سے چھوٹا لفظ جو ہے وہ اف ہے، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ والد ہے۔ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ والدہ۔ دیکھو بھائیو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ماں باپ کی قدر نہ کرنا یہ حیوانیت ہے۔ اشرف المخلوقات دیکھو بھینس ہے نا، بھینس کو اپنے دادے کا کوئی پتہ نہیں، اپنی دادی کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ ہے؟ کسی جانور کو اپنے نسب کا کوئی پتہ؟ ہاں، اسی لیے جانوروں میں کیا ہوتا ہے، ایک جانور اپنے بچے پالتا ہے، وہ جب پل جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ساری مخلوق میں یہی ہے، ساری مخلوق میں۔ اس لیے اگر کوئی اولاد ماں باپ کو نہ پہچانے وہ انسان کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ اور بھائی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ان نیکیوں میں سے ہے اللہ جس کا پھل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کا پھل آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ماں باپ کے سامنے تم نظر بھی نہ اٹھاؤ، اف بھی نہ کرو۔ ماں باپ اس حد تک اسلام کا حکم ہے۔ آگے سورہ لقمان میں یہ بات آئے گی دوبارہ 20ویں پارے میں 21ویں پارے میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء، ان کی جو والدہ تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، وہ کفر پر رہی۔ ہجرت کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو گئی، مکہ مدینہ والوں کا آپس میں آنا جانا ہو گیا، تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی حضرت اسماء سے۔ دروازے پر جب پہنچی تو حضرت اسماء کے دروازے پر دستک دی، پہچان گئی کہ میری ماں ہے۔ فوراً خیال آیا کہ یہ تو کافرہ ہے، پتہ نہیں اس سے ملنا جائز ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی سے پہلے مسئلہ پوچھنے گئی، حضور نے فرمایا نہ، اگرچہ کافرہ ہے لیکن تمہاری والدہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ماں باپ کافر بھی ہو پھر بھی ان کا حق 100% ہے، ان کی بھائی کیا ہے، ان کی خدمت بندے کے ذمہ لازم ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک حکم یہ دیا ہے کہ تم رشتہ داروں کے، غرباء کے حق کو بھی ادا کرو۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ تم فضول خرچی سے بچو، چونکہ پیسے کو ضائع کرنا، اسراف، عیاشی میں پیسہ اڑانے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی کیسے ہو گئے؟ کیوں کہا شیطان کے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر اپنا فضل کیا کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا، حالانکہ تھا کون؟ شیطان، جن۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ کان من الجن، بھائی شیطان کیا ہے؟ جن۔ لیکن اللہ نے اس کو سعادت عطا کی تھی کن کے ساتھ رہنے کی؟ فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے فضل کو بھول گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو پیسہ ٹکا ہم نے تمہیں دیا ہے یہ ہماری نعمت ہے، تمہاری ضروریات کے لیے ہے، تم اس کو میری نافرمانی میں اور فضول جگہ خرچ نہ کرو۔
آج ہمارے رزقوں میں جو برکت نہیں رہی، برکت کے اٹھ جانے کے اسباب میں سے ایک سبب اسراف ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ حکم دیا ہے کہ تم بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ حضور کے زمانے میں ایسے قبائل پائے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل ناحق سے بچاؤ۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ، عہد اور معاہدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ قرآن کریم نے یہاں ایک حکم یہ دیا ہے جب تم لین دین کرو تو ناپ تول کو پورا رکھو۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اپنے آپ کو غرور سے بچاؤ۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ جس بات کا تمہیں پتہ نہ ہو خام خواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خام خواہ اس کے، پاکستانی قوم کا تو یہ مزاج بن گیا ہے، پتہ ہو نہ ہو ہر چیز میں۔ اب مجھے اکثر دوستوں کے فون آ جاتے ہیں، مفتی صاحب ہماری بحث ہو رہی ہے۔ اچھا کس مسئلے پر؟ مسئلہ وہ انتہائی علمی ہے۔ جب ان سے پوچھا ان کو الف با کا بھی نہیں پتہ۔ بھائی بحث کتنی دیر سے ہو رہی ہے؟ 3 گھنٹے سے۔ کتنے سے؟ تمہاری باتوں سے ان کو پتہ چلا، تمہیں تو سرے سے پتہ ہی نہیں، تو تم 3 گھنٹے سے کر کے آ رہے ہو۔ میں نے ایک صاحب سے بہت سال پہلے یہ سنا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب ہماری حالت، میری حالت، اس نے اپنے بارے میں کہا، اس نے کہا اگر میں 100% جھوٹا ہوں نا پھر بھی میں 10-15 دن تو بحث کر ہی سکتا ہوں۔ میں کہا کمال ہو گیا۔ قرآن کریم نے ہمیں کیا کہا ہے؟ جس بات کا پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے پیچھے امام مالک رحمہ اللہ تابعی ہے، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ ایک بندہ الجزائر سے پیدل چل کے مغرب سے مدینہ منورہ آیا، امام مالک سے علمی سوالات کیے۔ امام مالک نے کچھ کا جواب دیا، کچھ کا جواب نہیں دیا۔ کہا امام میں 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں، وہاں جا کے کیا بتاؤں گا لوگوں کو کہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم نے کیا کہا؟ ان کو جواب ہی نہیں آیا۔ امام مالک نے فرمایا ہاں وہاں جا کے صاف کہہ دینا کہ یہ مسئلے میں نے پوچھے تھے، اس کا جواب یہ دیا ہے، اور یہ مسئلے پوچھے تھے، اس کے جواب میں کہہ دیا لا ادری مجھے نہیں آتا، لا ادری مجھے نہیں آتا۔ اس لیے بھائیو جس چیز کا بارے میں پتہ نہ ہو، ہماری قوم کا مزاج ہے، ابھی سیاست شروع کر لو، پاکستان کا ہر بندہ سیاستدان ہے، قانون کی بحث شروع کر لو، ہر بندہ جج اور وکیل ہے، ابھی قرآن کی بحث شروع کر لو، مفسر ہے، ابھی علاج معالجہ کی شروع کر لو، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہے۔ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے، میں نے کل کے درس میں کیا عرض کیا تھا، کئی موقع ایسے آئے اللہ کے نبی سے، بلکہ آج یہ 3 سوال آ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، چلو ان کو ساتھی کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے یہودیوں نے 3 سوال کیے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، یہ سوالات کیے کہ نہیں؟ اسی پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ابن آدم کو ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ ہم نے ابن آدم کو کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو شکل صورت میں، بلکہ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہر ادا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ آپ اس کا حلیہ دیکھ لیجئے، اس کے چہرے کی داڑھی دیکھ لیجئے، اس کے کھانے کا انداز دیکھ لیجئے، اس کے پینے کا انداز دیکھ لیجئے، اس کے سونے کا انداز دیکھ لیجئے۔ اللہ نے اس کے جسم پر لباس رکھا ہے، اس کے لیے نسب اور خاندان رکھا ہے۔ تو ہم نے ابن آدم کو ساری مخلوق پر کیا دی ہے؟ ہاں، اب اگر یہ انسان اس فضیلت کو فضیلت نہ سمجھے اور ذلیل ہونے کا ارادہ کر لے تو پھر بھائی اسی کی قسمت کی بربادی ہے۔ دیکھو ایک نوجوان شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگتا ہے، تو اس کو بدبختی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو لباس کی نعمت دی، یہ آج ننگا ہونے میں فخر سمجھتا ہے۔
یہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر حیا رکھی، یہ بے حیا ہونے کو فخر سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس کو انسانی اقدار سکھائی، اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات، ہر انسان کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں مجھے جو عزت بخشی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقام محمود کا بھی تذکرہ کیا۔ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی شفاعت کبریٰ کریں گے اور ساری امتوں کی کریں گے، اس کو قرآن کریم نے مقام محمود سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ کہف میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے یہ ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنائی ہے، اس کو آزمائش ہی سمجھنا، اس کو اپنی منزل ہرگز نہ سمجھنا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ ایک کافر قوم تھی، اس کے چند نوجوانوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ وہاں سختی بہت تھی، جو باپ دادے کے شرکیہ دین سے پھرتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی شاہی زندگی چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر غار میں پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب قدرت کا عجوبہ ان پر ظاہر ہوا کہ اللہ نے 309 سال تک ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ بھائی کتنا عرصہ؟ 309 سال یہ غار میں سوئے پڑے رہے۔ اللہ نے اس غار کے اوپر جلال پیدا کر دیا کہ کوئی بھی جاندار اس غار کے قریب جاتا نہیں تھا۔ اللہ نے روح پیدا کر دیا وہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو ایسی حالت پہ رکھا کہ سورج براہ راست نہ پڑے اور ہوا پہنچتی رہے۔ 309 سال یہ مزے مزے سے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان۔ 309 سال کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کافر مشرک حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور صحیح ایمان والوں کی حکومت آ گئی، اور وہاں جو صحیح دین تھا وہ پھیل گیا۔ لیکن مسلمانوں میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بھائی توجہ کرنا، مسلمانوں میں کیا پیدا ہو گیا اس زمانے میں؟ یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کریں گے کہ نہیں۔ چونکہ قرآن نے اس مسئلے کو دو ٹوک بیان کیا ہے، پہلی کتابوں میں یہ مسئلہ تھا لیکن اتنی زور کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے اس زمانے میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ آیا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں۔ بھائی سمجھ رہے میری بات؟ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا نا تو اس زمانے کا جو صحیح مسلمان بادشاہ تھا اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ میری قوم میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد آپ زندہ کریں گے کہ نہیں، اے اللہ اس حقیقت کو کھول دے۔ اے اللہ اس حقیقت کو، اللہ نے اس بادشاہ کی دعا کی قبولیت کو یوں ظاہر کیا کہ 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو جو نیند میں سو رہے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ کیا کر دیا؟ اٹھا دیا۔ اب یہ جو 309 سال کے بعد یہ اٹھے، ان کو کوئی پتہ نہیں، انہوں کو یہ لگا شاید ہم آدھا دن سوئے ہیں۔ کتنا دن سوئے ہیں؟ چند گھنٹے سوئے ہیں۔ اٹھ کر کہنے لگے یار بھوک لگ رہی ہے۔ ایک بندے کو کہا جا تو شہر سے کھانا لے کے آ، ذرا بچ کے جانا اور کوئی پاکیزہ کھانا دیکھنا، چونکہ یہ تو جان بچا کر آئے تھے۔ بھائی کہاں آئے تھے؟ ان کو باہر کی صورتحال کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ بندہ گیا بڑا ڈرتا ڈرتا کہ ہمیں پکڑ نہ لے، وہی اس کو کیا پتا کتنا زمانہ گزر گیا۔ ایک تندور ایک ہوٹل پر گیا، اس سے کھانا خریدا، کھانا خرید کے جب اس کو پیسے دیے نا، ہوٹل والے نے پیسے دیکھے، اس نے کہا یہ کس زمانے کا سکہ ہے، یہ کس زمانے کا سکہ ہے۔ اس نے ساتھ والے کو کہا یار ہے جسا مگر یار ہے دیکھیے کیڑا نوٹ ہے۔ اس نے اگلے کو کہا، اس نے اگلے کو کہا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کو پکڑ لیا کہ لگتا ہے اس کو کہیں سے پرانا چھپایا ہوا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ شور مچا، مچتے پولیس تک بات چلی گئی، اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا یار میں نے کیا جرم کیا؟ جب اس کو پکڑا اس نے کہا بھائی یہ تو، اس نے اپنی صورتحال بیان کی، یہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ گرا کھلی تو پھر پتہ چلا کہ اوہو یہ تو 309 سال پرانا سکہ ہے۔ اس سے جب ساری بات سنی کہ میں تو غار میں، اوہو
پھر جا کے جب ان کو دیکھا گیا اور وہاں ریکارڈ محفوظ تھا کہ 309 سال پہلے اس طرح ہمارے کچھ نوجوان گم ہوئے تھے، جب ان کو نکال کر لایا گیا تو ان میں سے کوئی کسی کا پردادا تھا، کوئی کسی کا لکڑ دادا تھا، تو ظاہر آگے والے سارے انہی کے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے عجیب فضا پیدا کر دی کہ سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جو اللہ 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت والے دن سب کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ تو اصل ہمارے بڑے تھے، یہ دین حق کی وجہ سے یہ کسی غار میں چھپے تھے۔ پھر ان کو بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ غار میں یہ کھانا کھاؤ اور میں پھر 2-3 دن کے بعد پورے شاہی اعزاز کے ساتھ ہم تمہیں شہر لے کر جائیں گے۔ 3-4 دن کے بعد پوری قوم جمع ہوئی بادشاہ کی قیادت میں، انہوں نے بڑے تحائف پورا لو لشکر لے کر اس غار پر گئے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کو پوری شان کے ساتھ ہم شہر لائیں۔ جب 3-4 دن دوبارہ غار پر ان کو شہر میں لانے کے لیے پہنچے تو اللہ نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا۔ دیکھا کہ یہ سارے دن ان کی روح پرواز کر گئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ میں 309 سال کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کر سکتا ہوں۔ بھائیو، جو اللہ 309 سال ان کو سلا سکتا ہے، ان کے جسموں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے جسموں کو بھی محفوظ۔ اسی لیے حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے قبر پر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں آپ کا جسم ریشم سے زیادہ نفیس اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا، روزہ اطہر میں ہمارے آقا کا جسم بالکل اسی طرح محفوظ و معطر ہے۔ اور بھائی آخری بات، قرآن کریم نے اس پارے میں 2 شخصوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ ایک بہت مالدار، اپنے پیسے پر غرور کرنے والا، دوسرا متقی پرہیزگار۔ ایک دن وہ جو غریب دوست تھا اپنے مالدار دوست کے ساتھ اس کے زرعی فارم بڑے خوبصورت باغ میں داخل ہو رہا تھا۔ داخل ہوتے ہوتے غریب بندے نے کہا کہ یار اللہ نے تجھے اتنی اعلیٰ فصل، اتنی اعلیٰ تجھے زرعی طاقت عطا کی ہے، تیرے کھیت ہیں، باغات ہیں، تیری فصل بہت اعلیٰ ہے، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس نے آگے سے کہا یار مجھے اللہ نے نہیں دیا، یہ سارا میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اس نے بڑا سمجھایا، لیکن یہ مالدار دوست سمجھنے پر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری جو زرعی قوت تھی، جو فصل تھی، جو باغات تھے، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے بھائیو، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا کر دیتے ہیں؟ اس لیے میں یہ بات تو اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھائے۔ میرے اور آپ کے پاس دین اور دنیا کے اعتبار سے، عقل اور شعور کے پاس جو کچھ ہے، یہ 100% کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔